بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 20 اپریل 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اپنی گاؤں کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے کچھ دنوں کے لیے پورے گاؤں کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اور جس طرح کہ یادوں کے دیپ کے حوالے سے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ ماضی کے دنوں سے کچھ ایسی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو کوئی خاص موسم آتا ہے، جس موسم میں یا جس رت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی طرح کا موسم دوبارہ آئے تو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، یا کسی جگہ سے جڑی ہوئی کوئی ایسی یاد ہوتی ہے کہ عام حالات میں تو وہ انسان کے ذہن میں سکپ ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتی، لیکن بعض اوقات اسی جگہ سے انسان جب گزر اس کا ہوتا ہے تو دوبارہ وہ واقعہ اسے یاد آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ناظرین کرام آج سے 32-34 سال پرانا ہے۔ میرے خیال میں 1994-1993 کا یہ واقعہ ہے۔ ناظرین، یہی موسم تھا اور گندم کی کٹائی شروع تھی، زوروں پر تھی، اور کسان جو تھے وہ سخت مصروف تھے۔ تو انہی دنوں میں ہمارے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ہماری زندگیوں کو کچھ دنوں کے لیے بڑا متاثر کیا۔ ناظرین کرام، ہمارا گاؤں جو ہے اس میں نے پہلے بھی 1-2 بار ذکر کیا ہے کہ آب نوشی کا ایک کنواں ہوتا تھا پانی پینے کا، اور اس میں انتہائی میٹھا پانی جو ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ آج بھی وہ کنواں رواں دواں ہے، چل رہا ہے اللہ کے کرم سے۔ ناظرین کرام، اس دور میں گاؤں میں پانی کے استعمال کا وہ صرف ایک کنواں تھا، اور شاید 2 یا 4 گھروں میں نلکے لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کا پانی بھی اس کے لیول کا یا اس طرح کا میٹھا نہیں تھا، تو لوگ ساری ضروریات جو تھے وہ اسی کنویں سے پوری کرتے تھے۔ صبح جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ گندم کی کٹائی کا موسم تھا، تو زمیندار جو تھے وہ صبح جب گندم کی کٹائی کے لیے جاتے تھے، ناظرین کرام ہمارے گاؤں کی سچویشن اس طرح ہے کہ وہ کنواں جو تھا وہ گاؤں کے تقریباً اس وقت ایک سائڈ پہ تھا اور پورا گاؤں دوسری سائڈ پہ تھا، اور وہاں سے کنویں کے پاس سے گزر کے ہم کھیتوں میں جاتے تھے اور اپنی وہ جو فصلیں ہیں وہ ان کی طرف وہ راستہ جاتا تھا۔ تو ناظرین، صبح خواتین جاتی تھی، وہ سروں پہ گھڑے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہاں سے کنویں سے وہ بھر لیتی تھی، اور پھر گندم کی کٹائی میں جس طرح ہماری خواتین کھیتوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، مرد اپنے جانور جو مویشی تھے وہ ساتھ لے جاتے تھے، اور کنویں کے ساتھ بنا ہوا جو چھوٹا سا ایک ہاؤس تھا وہاں سے پانی اپنے جانوروں کو پلا کے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، دن بھر کٹائی کرتے تھے، شام کو جب واپس آتے تھے تو پھر اپنے جانوروں کو وہیں سے پانی پلا لیا، اور خواتین جو تھی وہ خالی گھڑے لے کے واپس آتی تھی اور وہیں سے دوبارہ بھر کے گھر کو آ جاتی تھی، اور پھر گھر کے معمولات شروع ہو جاتے تھے۔ جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں ناظرین کرام، وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ انہی دنوں ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہوتی تھی، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو وہ کچھ ذہنی طور پر ان دنوں وہ ڈسٹرب تھی، اور اس خاتون کا کچھ ذہنی توازن اس طرح کا تھا کہ وہ اس کنویں پہ کہیں گئی تو اچانک گاؤں میں ایک شور برپا ہو گیا کہ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے۔ تو جو ہی لوگوں نے یہ سنا، جو لوگ اس وقت قریب ترین موجود تھے یا گاؤں میں حاضر تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور پھر کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ اس کو زندہ کنویں سے نکال لیا گیا، اور اس کو کنویں سے نکال کے جب اس کو گھر لے گئے تو بات یہ ویسے بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ کنواں ناپاک ہو گیا ہے۔ اس کنویں میں نے بتایا کہ گاؤں میں صرف ایک کنواں تھا، اور اس کا پانی ہم پیتے بھی تھے، اس سے کھانا بھی پکایا جاتا تھا، اس سے نہانے دھونے کا بھی کے استعمال میں بھی وہ پانی لایا جاتا تھا۔ تو ناظرین، پورے گاؤں کی زندگی متاثر یوں ہو گئی کہ گرمیوں کا موسم، گندم کی کٹائی کے دن، زمیندار فارغ ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، اور گاؤں کا وہ اکلوتا کنواں جس کا پانی جو تھا وہ پورے گاؤں جس سے ضرورت پوری کرتا تھا، وہ گاؤں کا وہ کنواں جو ہے ناپاک ہو گیا۔ ناظرین، زمیندار ان دنوں جو ہے اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ اس کنویں کو جو ہے دوبارہ پاک نہیں کر سکتے تھے، اس سے پانی مکمل نکالا جانا تھا اور پھر اس نے پاک ہونا تھا۔ ہمارے مولوی صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا، تو ناظرین کرام لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا، کئی دن فصل کی کٹائی ہوتی رہی، کنواں ناپاک رہا، اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کہیں دور دراز کے کنووں سے جا کے پوری کرتے تھے، اور یا گندم کی کٹائی کے لیے جاتے تھے تو وہ جہاں جو ہمارے وہ جو کھیتوں کے قریب کہیں کوئی چشمہ اس طرح کا ہے وہاں سے ضرورت پوری کر لی، یا کسی دوسرے گاؤں سے جا کے ضرورت پوری کر لی۔ جانوروں کے پینے کے پانی کا تو انتظام تھا، کنویں سے نکال لیتے تھے لوگ، لیکن اپنا استعمال جو تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا کر کے 2 ہفتے 2.5 ہفتے یہ صورتحال چلتی رہی، تو جب گندم کی کٹائی مکمل ہوئی تو پھر ایک دن گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کنویں کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ایک موٹر کا بندوبست کیا گیا،
اور اس موٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایک انجن لگا ہوا تھا اور اس کو کنویں کے ساتھ لگا دیا گیا اور تقریباً 2.5-3 انچ کا وہ پائپ تھا اس کا، اور اس موٹر کو چلا دیا گیا۔ اور مولوی صاحب نے کہا، ہمارے اس وقت جو پیش امام تھے، کہ جب یہ کنواں خالی ہو جائے گا مکمل طور پر تو پھر دوبارہ جو پانی آئے گا وہ پاک ہوگا اور پھر استعمال کر لینا۔ ناظرین کرام، آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ وہ موٹر جب چلا دی گئی تو کئی گھنٹے وہ موٹر چلتی رہی، 5-6 گھنٹے، تو ایک خاص لیول تک تو پانی نیچے گیا، پھر اس کے بعد پانی جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہا تھا، اور موٹر چل رہی تھی تو پانی جو تھا وہ پانی بہ بہ کے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، نیچے ایک نشیب کی طرف کچھ کھیت ہیں اس طرف پانی لگا دیا، وہ کھیت بھی پانی سے بھر گئے ناظرین کرام، لیکن کنواں خالی نہ ہوا۔ تو پھر کچھ زور کے قریب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو خالی نہیں ہو رہا، اب کیا کیا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ چکوال جایا جائے۔ چکوال ہمارے گاؤں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں جا کے مفتی صاحب سے جو ہے وہ یہ فتویٰ لیا جائے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو ہمارے 2 لوگ جو ہے وہ وہاں سے، گاؤں کے 2 آدمی جو ہے وہ چکوال آئے، مفتی صاحب سے ملے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جا کے ایک بالٹی میں سرخ رنگ جو ہے وہ گھولا جائے اور گاڑھا سرخ رنگ گھول کے کنویں میں پھینک دیا جائے، کنویں کا سارا پانی جو ہے اس کا رنگ بھی سرخ ہو جائے گا، اور پھر موٹر چلائی جائے۔ تو جب وہ سرخ رنگ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اپنے نیچرل رنگ میں تبدیل نہیں ہو جاتا کنویں کا پانی، تو تب تک وہ پانی نکالا جائے، اور جب کنویں کا پانی دوبارہ واپس اپنے رنگ میں آ جائے تو پھر وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، وہ لوگ چکوال آئے، چکوال سے فتویٰ لے کے واپس گئے، اور موٹر پھر چلتی رہی۔ تو رات کے کہیں پچھلے پیر جا کے لوگوں کے پاس ٹارچیں تھی، اور گاؤں کے لوگ وہاں جو تھے وہ اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب پانی کا رنگ جو ہے وہ اپنے نارمل شکل میں آ گیا ہے، لہذا اب کنواں پاک ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ وہ کنواں آج بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہے، اور آج بھی ہمارے گاؤں کی بہت سی یا بیشتر ضروریات، آپ یہ کہہ لیں کہ 70-80% ضروریات پانی کی وہیں سے پوری ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں بور بھی کرا لیے، موٹریں بھی کچھ گھروں میں لگ گئیں، لیکن مین وہی سورس ہے پانی کا جس سے ہم اپنا وہ پورا کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جو پانی کی نکاسی ہوتی تھی ناظرین کرام، وہ خواتین جو تھی وہ گھروں کے سے گھڑے لے کے جاتی تھیں، اور ڈول ہوتے تھے، ان ڈولوں کے ذریعے پانی نکال کے گھڑوں میں بھرا جاتا تھا، اور پھر گھر آ کے استعمال کرتے تھے۔ اس کا جو باقی فالتو پانی وہاں گرتا تھا، وہ ایک ساتھ ایک چھوٹا سا ہم نے ہاؤس بنا رکھا تھا جو آج بھی بنا ہوا ہے، مال مویشی وہاں اس میں پانی جمع ہوتا رہتا تھا، اور وہ گاؤں کے مال مویشی وہاں سے پانی پی لیتے تھے اور ضروریات پوری ہوتی تھی۔ وہ میٹھے پانی کا ہمارے گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ دے رکھا ہے وہ کنواں، کہ آج بھی ہم اسی سے ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور گھروں میں جو نلکے لگے ہیں، بعض لوگوں کے گھروں کے نلکے سے دیگر ضروریات تو ہم اس کے پوری کرتے ہیں، نہانے دھونے کا یا کپڑے دھونے کے لیے یہ پانی استعمال ہوتا ہے، لیکن پینے کے لیے اب بھی ہمارے گاؤں کے بیشتر لوگ اسی کنویں سے پانی لاتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو دیہاتیوں کی سادہ زندگی میں اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں، تو چونکہ یہ گندم کی کٹائی کا آج بھی موسم ہے اور آج بھی ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں، تو آج بیٹھے بٹھائے مجھے یہ یاد آ گیا کہ آج سے 32-34 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس سے ہماری زندگی کتنی متاثر ہوتی۔ ناظرین کرام، تب ہمارے گاؤں سے جو چکوال کے لیے سڑک آتی تھی وہ بھی اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی، ٹرانسپورٹ کا یہ شکل بھی نہیں تھی کہ ہم آج اگر یہ واقعہ پیش آئے تو میرے خیال میں ہم 1 گھنٹے کے اندر چکوال سے ہمارے لوگ واپس جا سکتے ہیں فتویٰ لے کے، لیکن تب وہ زور کے ٹائم پہ ہمارے 2 لوگ چکوال آئے، اور پھر شام مغرب گزر گئی تو وہ واپس پہنچے، اور پھر ساری رات ہم اس کام میں جوتے رہے۔ ناظرین کرام، دیہاتیوں کی زندگی اگرچہ بڑی سادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، وہ بڑی معصومیت بھی ان میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میرا ایک رائٹر راجہ انور صاحب کی کتابیں میں پڑھتا رہتا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ایک جملہ لکھا کہ ماضی میں کچھ جو زندگی میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں، ماضی کا جب وہ حصہ بن جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے تو وہ میٹھے میٹھے درد بھی انسان کو لذت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ماضی کی گزری ہوئی اگرچہ یہ ایک تلخ یاد ہے جس نے ہماری زندگیاں متاثر کی، جس سے ہم بڑی مشکل دن ہم نے کاٹے، لیکن آج جب ان دنوں کو یاد کرتے ہیں تو گاؤں کی وہ یکجہتی کی فضا یاد آ جاتی ہے۔ پورا گاؤں اکٹھا تھا، پورے گاؤں نے مل کے اس کنویں پر یہ کام کیا، اور ہم سارے لوگ جو تھے ہم نے مل کے یکجہتی کے ساتھ یہ کام کیا، اور پھر ہمارا وہ کنواں پاک ہو گیا اور ہماری زندگی پھر رواں دواں ہوگی۔
اب بھی ہم مل جل کے کام اکثر کر لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ پرابلمز بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جب ہم سارے یکجہتی کے ساتھ مل کے کام کریں تو وہ کام جو ہوتا ہے وہ مشکل نہیں رہتی۔ ناظرین کرام، یہ ایک واقعہ تھا میری زندگی میں جو پیش آیا، میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اسی طرح کے ایک دو اور واقعات بھی میری نظر میں ہیں، کسی دن انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گا، اور یہ یادوں کے دیپ جلا کے بھولی بسری کچھ یادیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے، اللہ عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمانوں پر اس وقت جو ہے مشکل حالات ہے، میری ایک پروردگار سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ان مشکلات سے پروردگار تو نکال دے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی ان مشکلات کا خود کو بداوا کر سکیں، تیری رحمت سے ہماری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، میرا اشارہ غزہ اور فلسطین کی طرف ہے، ان مسلمانوں پر ابتلا کا دور ہے اور پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں پا رہی۔ اس پر میں پھر انشاءاللہ ویلاگ کروں گا۔ چلتے چلتے میرے ساتھ مل کر پاکستان زندہ باد۔